السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 30۔ شہرت کی حرص نہ کرے۔ شہرت کی حرص کی قیمت تقدر اور رنج و فکر ہے۔ وہ دل کی صفائی اور سکون و چین اڑا دیتی ہے۔ لوگوں کی رضا جوئی کا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ زر زمین پر میں تکبر و فساد نہیں برپا کرتے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، نفس کو گمنام کر دینے والا اسے زندہ اور روحانی بنا دیتا ہے۔ اس کی راتیں مستربانہ پہلو بدلتے نہیں گزرتے۔ ہوائیں جب تیز و تند ہوتی ہے تو اونچے درختوں کو ہی اکھاڑ پھینکتی ہے۔ ایک اثر ہے جو ریاکاری کرے گا اللہ اس کے ساتھ دکھاوا کرے گا۔ جو شہرت چاہے گا اسے شہرت مل جائے گی۔ یہ لوگوں سے دکھاوا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراہٹ اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے۔ بقول شاعر، ریاکاری کا لباس پردہ فاش کر دیتا ہے، اگر تم اس سے لپٹو گے تو ننگے ہو جاؤ گے۔ اچھی زندگی۔ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ خوش نصیبی کے اسباب میں ایمان باللہ بہت اہم ہے۔ خوشی کے جو عوامل و اسباب اوپر گزرے یا ایمان باللہ کے بغیر وہ کسی کام کے نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور اسلام کو دین۔ اقبال کہتے ہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا، جو مومن مرد عورت بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے اور ان کی نیک عملی کی بدولت ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان باللہ بھی ہو اور ساتھ میں عمل صالح بھی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو محبوب بنا دے گا۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں خوشگوار زندگی اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر عظیم۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ مصیبت سے فائدہ ہوتا ہے، مصائب و حوادث سے نہ گھبرائے، نہ ان کی زیادہ پرواہ کرے۔ حدیث کے مطابق جن کو اللہ پسند کرتا ہے انہیں مبتلائے مصیبت کرتا ہے۔ جو اس پر راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، جو ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض۔ کسی شاعر نے کہا، تندئی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عبودیت کا تقاضا۔ اچھی بری تقدیر پر راضی ہونا اور سر تسلیم خم کرنا ایمان و بندگی کا تقاضا ہے۔ فرمایا، ہم تم کو کچھ خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تقدیر ہمیشہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم قضا قدر کو نہ مانیں۔ ہم تجویز پیش کرنے کی پوزیشن نہیں رکھتے۔ ہمارا مقام تو صرف عبودیت و تسلیم ہے۔ اسی ایمان کی نسبت سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی۔ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی اور پھر صالحین کی ہوتی ہے۔ بس صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس سے آزماتا ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے حالات جانچیں گے تاکہ پتہ چلے کہ تم میں مجاہد اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزما کر دیکھا۔ علی بن المامون عباسی شہزادہ اور خلیفہ کا بیٹا عظیم الشان قصر میں رہتا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ اس نے ایک دن محل کی کھڑکی سے جھانکا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک مزدور دن بھر کام کرتا ہے۔ دن ڈھلے اس نے وضو کیا اور دجلہ کے کنارے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب دن چھپنے کا وقت ہو گیا تو وہ گھر چلا گیا۔ ایک دن شہزادے نے اسے بلایا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی، 2 بہنیں اور 1 ماں ہے جن کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس بازار میں مزدوری کی کمائی کے علاوہ اور کوئی آمدنی نہیں۔ وہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور جو کماتا ہے اس سے افطار کرتا ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں کسی شے کی شکایت ہے؟ کہا، نہیں الحمدللہ۔ یہ سب سن کر شہزادے نے محل چھوڑ دیا، امیرانہ ٹھاٹھ چھوڑ دیے اور مزدورانہ
دور نکل گیا اور کئی سال بعد خراسان کی طرف لکڑی کا کام کرتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اسے اس کام میں مسرت ملی تھی جو قصر میں حاصل نہ ہوئی تھی۔ جو لوگ ہدایت پا جائیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا اور انہیں تقوی مرحمت کرتا ہے۔ اسی سے مجھے اصحاب کہف کا قصہ یاد آیا جو بادشاہوں کے ساتھ محفلوں میں رہتے تھے، لیکن وہاں کفر کے باعث انہیں تنگی، انتشار اور اضطراب لاحق ہوا اور وہ ان کے محلوں سے نکل گئے۔ ان میں سے ایک بولا، چلو غار میں چلے چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں نوازے گا اور تمہارے معاملات کو آسان کر دے گا۔ بقول شاعر، وہ جگہ جہاں تازہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں میرے لیے شاندار محل سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بقول شاعر، حباب کے لیے تو سوئی کا ناکہ بھی میدان ہے، ہماری بلکہ مہمانوں کے لیے فرش راہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبت اور ایمان کے ساتھ تنگ جگہ بھی وسیع اور الفت سے بہت چیزیں قابل برداشت ہو جاتی ہے۔ احمقوں کی ہم نشینی سے بھی حزن و ملال ہوتا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں، سخت دل اہل بدعت اور احمق ہوتے ہیں جو مشرب میں مختلف ہوں، جن کے تصرفات اچھے نہ ہوں، گویا کہ وہ لکڑی کے کھوکھلے گھٹے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں، سخت دل آدمی میرے پاس بیٹھتا ہے تو مجھے لگتا ہے زمین اس کی جہت میں ڈاوا ڈول ہو رہی ہے۔ احمش ایسے کسی آدمی کو دیکھتے تو یہ آیت پڑھتے، ربنا اکشف عنا العذاب ان المؤمنون، اے ہمارے رب ہم تو مومن ہیں، ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ ان کی طول قامتی یا پست قامتی کو نہ دیکھو، ان کے جسم خچروں کے اور عقل چڑیوں جتنی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سخت دلوں کی ہم نشینی ایک بخار ہے جسے الربا کہتے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں گھستے ہیں تو ان سے اعراض کر لیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی جھونکنے والا، ایسا شخص جو فضائل سے خالی ہو، جو قدروں کا لحاظ نہ کرتا ہو، جو اپنی شہوتوں اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، دلوں پر گرا گزرتا ہے۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ یہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے، تب تک تم انہی کی طرح ہوں گے۔ ایسے آدمی سے خطاب کر کے ایک شاعر نے اسے کہا کہ تم دیکھنے میں انسان لگتے ہو لیکن تمہارا شمار باقیوں میں ہوتا ہے، ہاتھیوں میں ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں، ایسے آدمی سے پالا پڑے تو جسم سے تو وہاں رہو، روح کہیں اور ہو، ذہن وہاں سے منتقل ہو جاؤ۔ اس کو دیکھو نہیں، اس کی سنو نہیں، حتیٰ کہ اللہ تمہارے اور اس کے بیچ کوئی راستہ کھول دے۔ جن کے دل غافل ہیں ان کی اطاعت نہ کیجیے، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور جس کا معاملہ افراد و تفرید والا ہے۔ مصیبت زدوں سے حدیث قدسی میں وارد ہے، دنیا میں جس کے محبوب کو میں نے لے لیا ہو، پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ شاعر کہتا ہے، تمہاری زندگی بھی میرے لیے عبرت و نصیحت تھی، لیکن مرنے کے بعد اب تم اور بڑے واعظ ہو گئے ہو۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں میں نے لے لی، ان کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ نگاہیں اصل میں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں رہنے والے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی مومن بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لیتا ہے تو ملائکہ سے کہتا ہے، تم نے میرے مومن بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ پڑھا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ترمذی۔ ایک اثر میں یہ بھی آیا ہے کہ مصیبت زدوں کے ثواب اور اچھے انجام کو دیکھ کر قیامت کے دن لوگ یہ تمنا کریں گے کہ انہیں کینچیوں سے کاٹ دیا جائے۔ صبر کرنے والوں کا ابتر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ تم نے جو صبر کیا ہے اس پر تمہیں سلام ہو، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ صبر کرو اور صبر اللہ کے ذریعے ہو، صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا
وعدہ حق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو ابتلا میں ڈالتا ہے۔ جو راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوگا، جو ناراض ہو اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا۔ ترمذی۔ مصائب میں صبر، تقدیر اور اجر 3 چیزیں ہیں۔ آدمی کو جاننا چاہیے کہ جس نے دیا اسی نے لے لیا، جس نے لیا اسی نے دے دیا تھا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو لوٹا دو۔ بقول شاعر مال اور اہل و عیال سب امانت ہے اور ایک دن سب امانتیں واپس ہونی ہے۔ توحید کی تجریگاہیں جن مقامات پر توحید کا امتحان ہوتا ہے ان میں یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے۔ درگزر میں دل کی صفائی و سلامتی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ جو برا کرے اس کا بھلا چاہا جائے، اسے نفع اور فائدہ پہنچایا جائے۔ یہی بڑا اور اعلیٰ مقام ہے جس کی ابتدا غصے کو پی جانے سے ہوتی ہے، یعنی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ اسے تکلیف نہ دیں، پھر یہ کہ اس سے درگزر کریں اور اس کی رنجش کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد احسان کا درجہ ہے، یعنی اس کی برائی کی جگہ آپ سے اچھائی کا سلوک کریں۔ فرمایا جو لوگ اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو صاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ بس جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اسے اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا۔ چاہیے کہ لوگ معاف کر دیا کریں اور درگزر سے کام لیں۔ ایک اثر میں آیا ہے بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، اور جو مجھے محروم کرے اسے کو دوں۔ اس کے بعد تقدیر کا معاملہ ہے، یعنی جو تکلیف آپ کو پہنچی وہ اللہ کی قضاء و قدر سے ہے۔ آدمی تو محض سبب بن جاتا ہے، ورنہ فیصلہ کرنے والا تو تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اس کے فیصلے کو مان لیجیے اور اس کے آگے سر جھکا دیجیے۔ پھر یہ مقام ہے کہ پہنچنے والی تکلیف اور اذیت کو آدمی اپنے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ سمجھ لے۔ اس سے آپ کی بدعمالیاں ختم ہوگی، درجات بلند ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، میری راہ میں اذیتیں دی گئی، انہیں جنگ کرنی پڑی، وہ قتل ہوئے، تو میں یقیناً ان کے گنہگاروں کا کفارہ کر دوں گا۔ بہت سے مومنین کو حاصل ہونے والی نعمت و حکمت میں یہ بھی ہے کہ عداوت کا بیج دل سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، برائی کو بہت ہی احسن طریقے سے دفع کرو، کیا ہوگا کہ آپ کے اور دشمن کے بیچ عداوت بالکل ختم ہو کر دلی دوستی ہو جائے گی۔ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن سے آپ خندہ پیشانی، خوشی اور نرمی کے ساتھ ملیں تاکہ اس کی دشمنی کی آگ بجھ جائے اور عداوت کا آتش ٹھنڈا پڑ جائے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ ایک مقام یہ ہے کہ اپنی غلطی جان لی جائے، یہ سمجھا جائے کہ فلاں جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اس سے دگنی تو پہلے بھی لاحق ہوئی ہے، تو تم پکار اٹھتے ہو یہ کیوں ہے؟ کہہ دو یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا کوئی نتیجہ ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اذیت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے آپ کو مظلوم بنایا، ظالم نہیں۔ سلف میں بعض لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی مظلوما لا ظالما۔ یہ آدم کے دونوں بیٹوں کی مثال بھی ہے کہ ان میں جو بہتر تھا اس نے بھائی سے کہا تھا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کر سکتا۔ بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوف رکھتا ہوں۔ اس سے بھی بڑا اور لطیف مقام یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اور ایذا پہنچائے اس پر رحم کرو، کیونکہ وہ قابل رحم ہی ہے۔ ایک مسلمان کو اذیت دینے، اس پر اصرار کرنے اور دھڑلے سے تکلیف پہنچانے والا قابل رحم ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے نرم گوشہ رکھیے اور اس غلط تصور سے اسے نجات دلائیے۔ حدیث میں آیا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ روایات کے مطابق مستحض سے غلطی ہوئی،
حضرت عائشہ کے سلسلے میں ان کے رویے سے حضرت ابوبکر کو تکلیف پہنچی۔ حضرت ابوبکر ہی مستحق کے اخراجات اٹھاتے تھے، اب انہوں نے ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھا لی تو اللہ کا یہ قول نازل ہوا، تم میں جو وصیت والے ہیں وہ قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائے، انہیں معاف کر دے، درگزر کریں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ آیت سن کر حضرت ابوبکر نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری لغزشیں معاف فرمائے۔ چنانچہ مستح کا خرچہ پھر سے دینے لگی اور ان کو معاف کر دیا۔ عینہ بن حسن نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اللہ کی قسم تم نہ ہمیں ڈھنگ سے دیتے ہو نہ ہم میں عدل سے کام لیتے ہو۔ حضرت عمر نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ الحر بن قیس بولے، امیر المومنین، اللہ کا ارشاد ہے کہ درگزر کرو، معروف کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمر رک گئے کہ وہ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے جم جاتے تھے۔ رضی اللہ عنہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، آج تم پر ملامت نہیں، اللہ تمہاری کوتاہی معاف کرے اور ارحم الراحمین۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں قریش کے اپنے جانی دشمنوں کے لیے کہی، جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی، شہر بدر کیا اور لڑائیاں لڑی۔ فتح مکہ کے دن ان سے آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ ابن مبارک کے ایک شعر کا مفہوم ہے، جن سے تمہاری دوستی ہو جائے ان کے ساتھ شفقت اور قرابت کا سلوک کرو، ہر آدمی کی لغزش پکڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، ایسا کرو گے تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ملے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے 7 بار معاف کر دو۔ جو شخص عفو و درگزر اور اصلاح سے کام لے گا اس کا اجر اللہ پر ہوگا۔ گنہگار کو معاف کر دینے سے تمہارا دین، آبرو، دل سب کچھ محفوظ رہیں گے، کیونکہ بدلہ لینے کا خیال تمہارے اعصاب، خون، نیند، راحت اور عزت سب پر اثر ڈالے گا، دوسروں سے پہلے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ ایک ہندی مثل ہے کہ جو آدمی اپنے آپ پر قابو پا لے وہ اس سے زیادہ بہادر ہے۔ جو شہر فتح کرتا ہے، فرمایا گلا، بلا شبہ نفس انسانی برائی سے بھرا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اب اس کی آگے کی سٹوری آگے کتاب میں کیا لکھی ہے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔